بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی شخصیت کا تعارف کرنا چاہتا ہوں جو ایک ولی اللہ تھے اور جن کا نام اور کلام گزشتہ 350 سال سے نہ صرف زندہ ہے بلکہ پائندہ بھی ہے۔ رحمان بابا کا نام آپ نے سنا ہوگا، عبد الرحمن، جو ایک ملنگ شاعر تھے اور کوئی 1753 ان کی تاریخ پیدائش ہے، یعنی کوئی 350 سال پہلے کی بات ہے۔ پشتو کے مشہور خطیب اور مقرر مولانا محمد امیر بجلیگر کی ایک ویڈیو کلپ یوٹیوب پہ موجود ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 20-25 سال پہلے کی یہ بات ہے کہ جب عبد الرحمن بابا کا مقبرہ تعمیر ہو رہا تھا اور حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کا جسد خاکی اٹھا کے جو ہزار خانی میں مقبرہ تعمیر ہو رہا ہے وہاں پہ اس میں کچھ کام تھا جس کے لیے قبر کشائی کرنی تھی۔ تو مولانا محمد امیر بجلیگر کہتے ہیں کہ میں نے مقامی انتظامیہ سے کہا تھا کہ جب بھی آپ قبر کشائی کریں گے تو آپ نے مجھے بلانا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ رحمان بابا کی قبر میں کیا پڑا ہوا ہے اور ان کی جسد کی کیا صورتحال ہے۔ اور مولانا محمد امیر بجلیگر کہتے ہیں کہ جب قبر کشائی ہوئی تو رحمان بابا کا جسد خاکی، ان کی میت اور ان کا کفن بھی میلا تک نہیں ہوا تھا۔ یعنی ایک اس سے بڑھ کر کرامت کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کی ولی اللہ ہونے کی۔ تو رحمان بابا کہاں پیدا ہوئے اور ان کے والدین کے بارے میں، ان کے بچوں کے بارے میں، ان کی تعلیم اور ان کے گھر اور گھرانے کے حوالے سے تاریخ میں معلومات بہت کم ہیں، نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن وہ اپنے کلام کی وجہ سے زندہ ہیں اور ایسے زندہ ہیں اس وقت کہ پشتو شاعری میں کہا جاتا ہے کہ اگر نماز میں کلام الہی کے علاوہ کسی اور کا کلام پڑھنے کی اجازت ہوتی تو ایک بہت بڑے کسی عالم دین کا قول ہے کہ میں رحمان بابا کا کلام پڑھتا، کیونکہ یہ قرآن کی تشریح ہے۔ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ رحمان بابا نے جو شاعری کی ہے اس میں انہوں نے انسانیت کا درس دیا ہے، اس میں انہوں نے تعصبات سے بالاتر رہنے کا درس دیا ہے، اس میں انہوں نے جن اوصاف کی تعریف کی ہے وہ اوصاف ہزاروں سال پہلے بھی اور آج بھی انسان کی نجات کے لیے، انسان کی بھلائی کے لیے، انسان کی دنیاوی اور اخروی خوشی کے لیے وہی افکار جو ہے وہ کنجی ہے کہ انسان دنیا اور آخرت میں نجات پائے اور کامیابی حاصل کرے۔ ان کا کلام آسان ہے، ٹو دا پوائنٹ ہے، مختصر الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں۔ اور آج میں ان کا تعارف اپنے اردو ناظرین کے لیے کروں گا کہ ان کی کلام کا اردو ترجمہ کیا گیا ہے، اس سے آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بندہ کس لیول کا تھا۔ اور کلام اقبال میں، یعنی علامہ اقبال کے کلام میں ایسے بہت سے اشعار آپ کو ملیں گے کہ اس سے علامہ اقبال اور رحمان بابا کی فکری ہم آہنگی کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ ان دونوں کی فکر کا جو منبع ہے اور جو سرچشمہ ہے وہ ایک ہے، وہ ہے عشق الہی، عشق رسول اور میں حجاز۔ جو حجازی میں خانے کا ذکر علامہ اقبال کرتا ہے نا، وہی ذکر رحمان بابا نے 3-4 صدیاں پہلے کیا ہوا ہے۔ تو رحمان بابا نے اپنے بارے میں کہا کہ یار میں انسانیت پر یقین رکھتا ہوں اور میں نہ ممند ہوں اور نہ میں کیا کہتے ہیں خلیل ہوں، اور اس طرح انہوں نے قبائلی تعصب سے بالاتری کی بات کی ہے۔ پشتو ادب میں بہت سے لوگوں نے مغل کو ایک دشمن کے طور پر انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کی ہے کہ مغل اور پختون ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ خوشحال خان خٹک کی انہوں نے مغلوں کے ساتھ کام بھی کیا ہے، لیکن بعد میں اختلافات کی وجہ سے دشمنی ہو گئی، جس کو آج ہم سیاسی اختلاف کہتے ہیں۔ لیکن رحمان بابا نے مغلوں کو بھی، مغل کیا کہتے ہیں کہ غلبیل کم دا تمام دنیا خاورے بیا بنمومن داراؤ شاہ جہان، کہ پوری دنیا کی خاک کو چھان کے میں چیک کروں تب بھی دارا اور شاہ جہان جیسے لوگ مجھے نہیں ملیں گے۔ یعنی وہ ان میں تعصب نہیں تھا، وہ مغلوں میں بھی اور ان کی تعریف کی ہے۔ بات لمبی ہو رہی ہے،
صرف میں مختصر انشاءاللہ اگر آپ کی کمنٹ سے ہمیں اندازہ ہوگا، اگر آپ کی دلچسپی ہے تو ہم رحمان بابا کے بارے میں اور بھی ذکر کریں گے. یہ ایک ملنگ شاعر تھا اور اپنے بارے میں کہتے ہیں ان کا کوئی بھائی تھا عزیز خان، کہتے چرتا عزیز خان چرتا ملنگ عبدو نکی کی زمنگا د خانانو سرکلی چرتا عزیز خان چرتا. میں کہتا ہے کہ یار میرا اور خانوں کا کیا لینا دینا، میں تو ایک ملنگ آدمی ہوں، کہاں ملنگ عبد الرحمن اور کہاں عزیز خان. تو بہرحال پروفیسر طاہا خان، ڈاکٹر پروفیسر طاہا خان، اللہ ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب کریں. پشاور سے تعلق رکھنے والے ہند کو اور اردو زبان کے بہت بڑے شاعر، انہوں نے رحمان بابا کی اس کلام کا اردو ترجمہ کیا ہے. ہمارے شکریہ اور دعاؤں کے مستحق ہے، اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب کرے. یہ انہوں نے جو کام کیا ہے اللہ اس کام کا اجر ضرور ان کو دے گا، کیونکہ اس ذریعے سے انہوں نے اردو کے قارئین کو رحمان بابا کے کلام کا ذائقہ چکھوایا ہے. اور نیشنل بک فاؤنڈیشن کا میں خصوصی شکریہ ادا کروں گا، ایک ایسا قومی ادارہ جو صحیح معنوں میں بہت بڑا قومی خدمت کر رہی ہے. تو نیشنل بک فاؤنڈیشن کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ابھی میں زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا رحمان بابا کے کلام کا. حمدیہ کلام میں پہلے شروع کروں گا کہ خدا کے بارے میں رحمان بابا کا جو الہیات اور کے حوالے سے ان کا نظریہ، اور پھر رسالت کے بارے میں اس بندے کا نظریہ دیکھ کہ بندہ حیران رہتا ہے کہ یار 300-350 سال پہلے وہ بندہ نہ کسی یونیورسٹی میں گیا ہے اور نہ اس نے کسی کی تھیسس پڑھی ہے، لیکن الہیات پر اور انسانیات پر، بشریات پر ان کا جو نظر ہے وہ حیرت انگیز ہے. تو یہ ان کا کلام اتنا نہیں ہے، بہت زیادہ ہے. یہ صرف انتخاب ہے، اور اس انتخاب سے طاہا خان صاحب نے جو پہلا لیا ہے کہ گو رہا سے کردگار دے رب زماں چھ صاحب دا کل اختیار دے رب زماں ہومگی بزرگوار چھ سو کے وائی ترہمو بزرگوار دے رب زماں. تو چونکہ اردو کے قارئین ہے تو میں پشتو کلام کو سکپ کرتے ہوئے اس کا جو اردو ترجمہ ہے دیکھو جس پر ہے آسرا میرا ہے وہ مختار کل خدا میرا، مدعی جتنے ہیں بزرگی کے سب کا رہبر ہے رہنما میرا. دیکھو جس پر ہے آسرا میرا ہے وہ مختار کل خدا میرا، مدعی جتنے ہیں بزرگی کے سب کا رہبر ہے رہنما میرا. زیر احسان ہے نہ حاجت مند بے نیازی کا منتہا میرا، جس نے پیدا کیا عدم سے وجود وہ ہے خلاق دوسرا میرا. ہے وہی صانع صناعت کل، یعنی جتنا کچھ تخلیق ہوا ہے سب کا بنانے والا وہ ہے. ہے وہی صانع صناعت کل، ہے وہی سامع صدا میرا، یعنی میری دعاؤں کو سننے والا وہ ہے. کیا ہے اسرار ظاہر و باطن خوب واقف ہے کبریا میرا. اور یہ حمد جو ہے یہ ایک کافی لمبی ہے، تو میں اس کو مزید سکپ کرتے ہوئے ساری اقلیم شش جہات کے بیچ حکمراں کاتب قضا میرا، یعنی پورے کائنات میں جو فیصلہ جس کا لکھا ہوا ہوتا ہے اور جس کا چلتا ہے وہ میرا خدا ہے. اب ذرا ان کے نعتیہ کلام پہ ایک نظر ڈالتے ہیں کہ صورت د محمد نوے پیدا کھڑی بخودے نوے دا دنیا. اور اس کا ترجمہ گر تیری صورت مصور وضع فرماتا نہیں، گر تیری صورت مصور وضع فرماتا نہیں، دو جہاں کو زندگی کا سانس بھی آتا نہیں. لو خلقتا لولاک ما خلقت افلاک، کہ وہی کہ اگر میں نے تو گر تیری صورت مصور وضع فرماتا نہیں، دو جہاں کو زندگی کا سانس بھی آتا نہیں. کاتب تقدیر بھی پیدا نہ کرتا کائنات، نام تیرا وہ اگر تحریر میں لاتا نہیں. تو کمال کاملیت اختتام انبیاء، وہ عمل اللہ تیرے بعد دہراتا نہیں. ختم نبوت کا نظریہ دیکھو رحمان بابا نے کیسے اس کو ایکسپلین کیا ہے. تو کمال کاملیت اختتام انبیاء، یہ عمل اللہ تیرے بعد دہراتا نہیں. عرش کرسی اور یہ
عرش و کرسی اور یہ ارض و سما ہوتے نہیں، نور تیری ذات کا گر جلوہ دکھلاتا نہیں. وہ نبی ہے یا ولی ہے یا گناہ گار و فقیر، تیرا فیض پیشوائی ہو تو گھبراتا نہیں. دوبارہ سنیے، یعنی جو بھی ہے وہ نبی ہے یا ولی ہے یا گناہ گار و فقیر، تیرا فیض پیشوائی ہو تو گھبراتا نہیں. اے میرے نبی، اگر تیری پیشوائی اور رہنمائی سے فائدہ اٹھائے گا تو اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی ہو. بے بصر کے واسطے تو ہے عصائے رہبری، بے بصر کے واسطے تو ہے عصائے رہبری، کون ہے وہ جس کو تو منزل پہ پہنچاتا نہیں. اور آگے رحمان بابا فرماتے ہیں کہ دہر میں روشن نہ ہو سکتے کبھی قلب و نظر، دہر میں روشن نہ ہو سکتے کبھی قلب و نظر، گر خدا دنیا میں تیرا نور پھیلاتا نہیں. اے نبی، اگر تیری روشنی نہ ہوتی تو دنیا میں روشنی قلب و نظر کی کبھی نہ ہوتی. اس خرابے میں دوائے کل نہ ہوتا تو اگر، کوئی بھی تیرے حوالے سے شفا پاتا نہیں. تو نہیں مولا، او ہو شعر سنیے ذرا. خدے یہ مگن بے شک چھ بنددے، نور یہ کل واڑ صفات دے پر اختیار. تو نہیں مولا مگر ہے بندے مولا صفات. شعر کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرے. تو نہیں مولا مگر ہے بندے مولا صفات، یعنی تو خدا نہیں ہے، خدا کا بندہ ہے. تو نہیں مولا مگر ہے بندے مولا صفات، اتنے اوصاف خداوندی کوئی پاتا نہیں. میں تو ہوں رحمان اس اب دیکھیں رحمان بابا نے اس کی عظمت بیان کر کے اپنے آپ کو کیا مرتبہ دیا ہے، اپنے لیے کیا مقام پسند کیا ہے. ذرا دیکھیں عشق رسول. میں تو ہوں رحمان اس دہلیز کا جاروب کش، میں تو ہوں اس رحمان اس دہلیز کا جاروب کش، گھر نہ لے جائے خدا اس در سے میں جاتا نہیں. اور پشتوں میں کیا الفاظ استعمال کیے ہیں، زرحمان دا محمد دا در خاکروب یم، کمی خدے نکڑی دا دغا در جدا. رحمان کہتا ہے کہ میں تو محمد کے در کا میں جھاڑو دینے والا ہوں، کاش کوئی مجھے اس جھاڑو دینے کی عظمت سے روکے نہیں. تو یہ ہے رحمان بابا کا فلسفہ وحدانیت، توحید اور رسالت دونوں پہ. میرے خیال میں بات کافی ہو گئی. انشاءاللہ موقع ملا تو رحمان بابا کے ساتھ تعارف کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. اور یہ کتاب جو انتخاب ہے رحمان بابا کے کلام کا، اور پروفیسر طه خان نے اس کا ترجمہ کیا ہے، نیشنل بک فاؤنڈیشن میں دستیاب ہے. دیکھیے کہ رحمان بابا کیوں زندہ ہے، کیوں کہ اس نے اپنے رب کو پہچانا، اپنے رہنما مصطفیٰ کو پہچانا، اور پھر خدا کلام الہی اور افکار مصطفیٰ کی روشنی میں انسانیت کی بات کی ہے. جو انسانیت کی بات کرے گا، جو تعصب کی بات نہیں کرے گا، وہ زندہ رہے گا. رحمان بابا پشتو زبان کے سب سے بڑے شاعر ہیں. گزشتہ صدیوں میں ان سے بڑا شاعر کوئی پیدا نہیں ہوا ہے. اور ان کے کلام کی روح اور اس کا پیغام جن تک پہنچتا ہے وہ مان جائیں گے کہ رحمان بابا صرف ایک شاعر نہیں، ایک ولی اللہ تھے، اور انہوں نے انسانیت کو نجات کا راستہ دکھایا ہے. میرے خیال میں آج کے لیے کافی ہے. بہت بہت شکریہ.